السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے سن میں ہم طبیب ملت حافظ قرآن خواجہ خوش الحان حضرت علامہ حافظ اخلاق احمد مظہر رضوی سیتامڑھی بانی دارالملت اسلامیہ سمرا ضلع مظفرپور کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طبیب ملت حافظ اخلاق احمد قادری رضوی علیہ رحمت رضوان ضلع سیتامڑھی کے غیر معروف بستی کرساہا پوسٹ لاہوریہ میں 20ویں صدی کے نصف آخر میں پیدا ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کی سال ولادت 1991 بمطابق 1371 ہجری ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حافظ اسحاق احمد اور دادا کا نام صوفی چولہا میاں تھا اور پردادا کا نام مراد میاں ہے۔ طبیب ملت کی ابتدائی تعلیم اور قرآن شریف کے کچھ پارے کا حفظ اپنے والد گرامی ہی کے پاس ہوا۔ پھر آپ تکمیلی حفظ کے لیے ضلع سیتامڑھی کے معروف اور مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ رضا العلوم کنیا میں تشریف لے گئے اور حفظ کی دستار اسی دارالعلوم سے حاصل کی۔ کثرت مشاغل اور خاندانی ذمہ داریوں کے سبب اور سر سے والد بزرگوار کا سایہ اٹھ جانے کی وجہ سے آپ درس نظامی مکمل نہیں کر پائے، لیکن چونکہ آپ فطرتاً محققانہ ذوق رکھا کرتے تھے، اس لیے تدریسی خدمت کے ساتھ کثرت مطالعہ کے سبب مسائل شریعہ کی واقفیت حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علماء کی مجلس میں علم گفتگو کرتے اور بسا اوقات سوال کرتے تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے، مگر خود آخر میں اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کے سبب آپ کے قلب مبارک کو علوم ظاہری و باطنی کا مخزن بنا دیا تھا۔ آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز 1971 بمطابق 1391 ہجری میں مدرسہ راجپور مغربی چمپارن بہار سے ہوا۔ آپ کے طریقے تدریس کی شہرت پوری ریاست بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدرسے کے جملہ طلباء کی یہی خواہش ہوتی کہ کاش میرا بھی درس حافظ اخلاق احمد کے پاس ہوتا۔ پورے علاقے میں آپ کی تدریسی لیاقت کا شہرہ تھا اور دور دراز کے مقامات کے طلباء بھی آپ سے حفظ قرآن کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، مگر کچھ ناگزیر اسباب کی بنا پر آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد آپ مہنپور ضلع مظفرپور میں اپنے انوکھے انداز میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جہاں شراب نوشی کا یہ عالم تھا کہ لوگ شراب میں مثل دودھ روٹیاں ڈبو کر کھایا کرتے تھے، مگر آپ نے تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ اصلاحی معاشرہ کا بھرپور کام انجام دیا۔ اس قدر مستحکم اور منظم کام انجام دیا کہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ پھر کچھ اور وجوہات کی بنا پر آپ سمرا ضلع مظفرپور آ گئے اور دارالعلوم ملت اسلامیہ کو قائم کیا اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، اور اس ادارے کی تعلیمی اور تعمیراتی ترقی کے لیے آپ نے کوشاں رہے۔ دین کا درد چونکہ حافظ صاحب کی قلب مبارک میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے دینی خدمات سرے منہ منحرف نہیں ہوئے اور زندگی کے آخری سانس تک درس و تدریس اور اصلاح معاشرہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں جہالت کا بول بالا تھا، وہاں آپ نے 1981 میں دارالعلوم ملت اسلامیہ سمرا مظفرپور قائم کر کے ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ حافظ اخلاق احمد رحمہ اللہ علیہ کو والد بزرگوار نے بچپن ہی میں پابند شرع بنا دیا تھا اور آپ ابتدا ہی سے صوفیانہ مزاج رکھا کرتے تھے۔ چونکہ لوگوں کی اصلاح کی خاطر پوری زندگی ان کے برے طرز عمل سے نالا رہا کرتے تھے، مگر آپ شریعت کی اس قدر پابند تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی خلاف شرع کام کو کرتے ہوئے نہیں پائے گئے اور خلاف شرع کام کرنے والے کو کبھی برداشت بھی نہ کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو با اثر گفتگو سے نوازا تھا۔ جب بھی کسی کو خلاف شرع کام کرتے دیکھتے تو فوراً روکتے۔ آپ کے پر تاثیر کلام کی برکت سے وہ رک جایا کرتا تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطنی کی طرف گامزن ہوئے اور 1959 میں بسیڑا ضلع بستی میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ شروعات میں باطنی علوم کا اکتساب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے کیا۔ اس کے بعد سفر کی طوالت کی وجہ سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے اجازت نامے کے ساتھ سرکار سرکانہ ہی علیہ رحمت رضوان کے مقرب خلیفہ شیخ طریقت علامہ یوسف علی تیغی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ تو آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے بالمشافہ نہیں ملی ہے۔ اس دوران کلکتہ کی ایک کانفرنس میں دونوں عظیم شخصیات جمع تھے۔ یوسف علی تیغی علیہ رحمت رضوان نے اس اجازت نامے کے متعلق حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے تصدیق چاہی۔ آپ نے تصدیق کے ساتھ مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، بابو حافظ اخلاق کے علاوہ آپ ہمارے تمام مریدین اور خلفاء کو جو اس علاقے کے باشندے ہیں انہیں علوم باطنی دے کر اجازت مرحمت کر سکتے ہیں۔ اس بالمشافہ ملاقات کے بعد
जलालतुल इल्म मशाइख ने तबीब मिल्लत को मजीद उलूम बातिनी देकर खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। हुज़ूर तबीब मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान से भी खिलाफत व इजाज़त हासिल थी। हुज़ूर तबीब मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज सूफ़ी था, इश्क़ नबी में सरशाद थे। आप तमाम सलासिल के सभी मशाइख से मोहब्बत और अक़ीदत रखा करते थे। यही वजह है कि आपको सरकार कला सैयद मुख्तार अशरफ अलैहि रहमत रिज़वान अशरफी मियाँ से भी इजाज़त व खिलाफत हासिल थी। आपकी शादी कस्बा मजोलिया ज़िला सीतामढ़ी एक नेक और दीनदार घराने में हुई। सूफी हाजी नूर मोहम्मद की दुख्तर नेक अख्तर से आपकी शादी हुई, जिनसे 6 औलादें हुई, 1 लड़की और 5 लड़के थे। बच्ची का विसाल कमसिनी ही में हो गया, लेकिन आपके 5 साहबजादगान बाहयात हैं, जिनके नाम कुछ हैं: मौलाना हाफिज व कारी अख्तर रजा कादरी, मौलाना अमजद रजा नूरी, मौलाना अहमद रजा अमजदी, मौलाना अरशद रजा कमर अमजदी, हाफिज अज़्ज़क रजा अखलाकी वगैरह। आपके खुलफा की तादाद भी काफ़ी तवील है, जो हम यहाँ लेने से कासिर हैं। तबीब मिल्लत फ़न तसव्वुफ़ में भी बहुत दर्क रखा करते थे। आपका खिताब अक्सर तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल होता था। आपकी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ का नमूना थी। आपने अपने शेख तरीक़त जलालतुल मशाइख हज़रत यूसुफ़ अली तैग़ी अलैहि रहमत रिज़वान के इरशाद की तकमील करते हुए एक ज़ख़ीम किताब फ़न तसव्वुफ़ में किताब तसव्वुफ़ के उन्वान से तसनीफ़ की। हुनूस के इरशाद की मुंतज़िर है। वफ़ात से 2 साल कबल आप मरीज़ हो गए। मुज़फ़्फ़रपुर, दरभंगा, पटना, दहली की कई जगहों पर आपने इलाज किया, लेकिन अफ़ाक़ा ना हुआ। आखिर उम्र में ज़ौफ़ व नक़ाहत का ग़लबा ज़्यादा था और नमाज़ें बैठकर अदा किया करते थे। इस्लाम व सुन्नियत का ये बेलोस खादिम 18 शव्वाल मुकर्रम 1429 हिजरी मुताबिक 2008 बरोज़ शंबा 2:35 पर अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिला। आपको आपके कायम करदा दारुल मिल्लत इस्लामिया के सेहन में सपुर्द खाक किया गया। हमारी दुआ है कि रब्बे क़दीर आपके क़ब्र अनवर में रहमत अनवर की बारिशें नाज़िल फरमाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इश्तिहार बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी किताब की इशाअत करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी किताब की प्रूफ रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर किसी किताब को आप कंपोज करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस या अपनी किताब अपनी किसी और चीज का सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर उसकी इश्तिहारात बनाना चाहते हैं, या आपकी कोई किताब है या आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल में उसे पेश करना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट का खाका जहन में या बनाना चाह रहे हैं, आपका इदारा है, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस तरह की तमाम खिदमात के लिए आप हमसे राब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और स्क्रीन